بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مار سلان، اور آج کے پروگرام میں ہم آج کے دن کی مناسبت سے ہی گفتگو کریں گے۔ آج 25 دسمبر ہے اور ملک بھر میں قائد پاکستان، بانی پاکستان، بابائے قوم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش بڑی ملی جوش و جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جب ہم ملی جوش و جذبے کی بات کرتے ہیں اور قائد کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، قائد کی فرمودات کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قائد کیسا پاکستان چاہتے تھے اس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے پر ہم یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا ویژن کیا تھا۔ کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے؟ کیا ہم نے قائد کی فرمودات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم نے قائد کے ویژن پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ کہاں پہ ہرڈلز آ رہی ہیں؟ کہاں پہ کانفلکٹس ریز ہو رہے ہیں؟ کہاں کنفیوز ہیں ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا، جو اس ملک کے بانی ہیں، ان کا ویژن کیا تھا، وہ کیسے ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے تھے، نوجوانوں سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی، عام عوام کے حوالے سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی، وہ عوام کو کیا انکلکیٹ کرنا چاہتے تھے اپنے فرمودات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، ان کے افکار کیا تھے، ان پر روشنی ڈالیں گے آج کے پروگرام میں بھی۔ اور کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا یہ سوال ہوگا، کیوں ہم آج کے پاکستان کو قائد کا پاکستان نہیں بنا پائے؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جہاں ہم ایک جانب یہ سوچیں گے کہ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے یا نہیں، وہیں ان کے فرمودات کی روشنی میں بھی گفتگو کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، ہم وہ پاکستان کیوں نہیں بنا پائے، کہاں ہرڈلز آئیں، کون سے آبسٹیکلز آئے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان، آج کا جو ہمارا بچہ ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اگر 14 نکات ہی سمجھ لے تو کیا وہ قائد کا پاکستان بنا سکتا ہے؟ آج کے پاکستان کو، آنے والے وقت کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا کتنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا جن سے ہم قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو کریں گے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیسا پاکستان چاہتے تھے یہ بھی بات کریں گے، اور پاکستان بننے کے بعد جن جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دہرایا اور جن اصولوں کو انہوں نے دہرایا کہ میں یہ پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام تر اصول امپلیمنٹ ہوں، کیا وہ ہو پائے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو پائے تو ان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اس کو بھی ہم ان ڈیپتھ، ان ڈیٹیل ضرور شامل کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جب عوام سے خطاب کیا، جب عوام کو ایڈریس کیا، بڑی انہوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ آج کا دن ہمارے لیے مسرت کا اور افتخار کا دن ہے، اس دن ہم جو ہے تمام مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم قوم کی حیثیت سے ہم اجاگر کر سکیں، یہ عوام اس میں کام کر سکے۔ کیا عوام یہ اس پیروکار جو ہے وہ بن سکی، اس بات کی، اس سٹیٹمنٹ پہ کام کر سکی، نہیں کر سکی، اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف کراتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ کچھ ہی دیر میں کچھ دو گیسٹ بھی جو ہیں ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ سر، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے یا نہیں؟ اور قائد کے فرمان کے مطابق کیا ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ۔ بہت اچھی بات تو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کے قائد اعظم کے 14 نکات کو پیش نظر رکھا۔ قائد اعظم نے اپنے ویژن کے بارے میں سب سے زیادہ واضح ترین جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ 11 اگست کی تقریر میں تھا۔ جی، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر پاکستان بننے سے چار دن پہلے یہاں پر جو اس وقت سندھ اسمبلی بلڈنگ ہے، یہاں پر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، یہاں پر نیشنل لیجسلیٹو اسمبلی بنی اور اس کا اجلاس ہوا۔ اس اسمبلی نے آئین بنانا تھا، تو اس آئین کے خد و خال، اس کے ہائی لائٹس، اس کے بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بالکل واضح کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا، کوئی شیعہ نہیں رہے گا، کوئی سنی نہیں رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں، ریاست کے شہری کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے، کوئی کسی پر جو ہے کسی کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا زیر دست نہیں ہوگا۔ یہ تھا قائد اعظم کا ویژن۔ پھر قائد اعظم نے ایک پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے اسی بنیاد پر اختیارات جو ہیں وہ
पार्लियामेंट को और काबीना को और वजीर आजम को और उनकी काबीना को मुंतकिल किए थे। कायद ने अपनी ज़ात को इख्तियारात का मरकज़ और मंबा और मसदर नहीं बनाया था। उन्होंने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को और काबीना को और वज़ीर आज़म को मुंतकिल किए थे। वही सारे मामलात को देखने के जिम्मेदार थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि कायद आज़म पाकिस्तान बनने के 1 साल और 1 महीना बाद इंतकाल कर गए। उनके बाद पाकिस्तान का सारे का सारा सब बदल दी गई। कायद आज़म ने जो कुछ सोचा था उस सोच के बिल्कुल बरक्स नुक्ता नजर पेश किया गया। अब आपके आइन के अंदर आर्टिकल 2A शामिल है। ये कायद आज़म के विजन के मुताबिक नहीं है। और एज ए तारीख के और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ मैं कि रियासत जो है वो अपने हर एतबार से तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देती है। वो किसी की तखसीस नहीं करती है, किसी को जेर दस्त नहीं करती है, तमाम लोगों को मसावी हुकूक देती है। सर, ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की इंपॉर्टेंट तकरीर को जो है वो शामिल करते हुए बात की कि जिसमें हमने देखा कि अक्सरियत और अक़लियत के दोनों की बातें की, मसावी हुकूक की, आपस में बैनुल-अक़वामी मसावियाना ताल्लुकात की बात की, दोस्ताना ताल्लुकात की बात की। सर, फिर क्यों इतनी हर्डल्स आई जब बात ही यहाँ से स्टार्ट हो रही थी? हमें तो सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए था, इन तमाम उसूलों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, फिर हम क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि कायद आज़म की यह तकरीर आपको मालूम होगा और जो आपके नाजरीन हैं वो भी ये बात जानते होंगे, कायद आज़म की यह तकरीर सेंसर कर दी गई, छपने से रोक दी गई। और उस वक्त डॉन के एडिटर यानी 11 अगस्त 1947 को जो डॉन के एडिटर थे वो उनका नाम अल्ताफ हुसैन था। उन्होंने फ़ोन किया अपना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, पूछा कि कायद आज़म की तकरीर जो है वो किसने रोकी है। उन्होंने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान ने रोक दी है। तो उन्होंने कहा, एडिटर डॉन ने कहा कि भाई हुकूमत पाकिस्तान तो अभी कायम ही नहीं हुई है, अभी तो हम एक इंडियन गवर्नमेंट में रहते हैं, अभी तो उसके 3 दिन बाकी हैं। आप ये कौन सी हुकूमत पाकिस्तान आ गई जो कायद आज़म की तकरीर को रोक रही है? कौन है वो जिसने पाकिस्तान कायद आज़म की तकरीर रोकी है और न कहा है कि ये तकरीर नहीं छपेगी? कौन है वो? तो उनके इसरार पर उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अभी वो नामजद हुए थे चौधरी मोहम्मद अली, और चौधरी मोहम्मद अली का आइन के मामलात पर बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो अब भी हमारे सामने है। और उनकी तरफ से जो आइन के साथ मजाक किया गया, जो आइनी हुकूमतों के खिलाफ और आइनी तर्ज अमल के खिलाफ जो बहुत बड़ा खिलवाड़ होता रहा है, उसके पीछे वो लोग शामिल हैं जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी के अहलकार थे, गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली और हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे के लोग थे वो इसके जिम्मेदार थे। पहले तो 2 आर्मी चीफ आपके अंग्रेज थे, उसके बाद जब अयूब खान बने तो अयूब खान के अंदर हवस इक़्तिदार पहले से मौजूद थी और उस वजह से जो है आपके हालात ख़राब होते चले गए। फिर दूसरे आर्मी चीफ जो थे उन्होंने एक अच्छे सिपाही के तौर पर जनरल मूसा ने, उसने कोई कार्रवाई की, लेकिन तीसरे ने तो मार्शल लगा दिया। जो पाकिस्तानी आगा मोहम्मद याज खान तीसरे थे, उन्होंने मुल्क में दूसरा मार्शल लगाया। फिर हमारा मुल्क जो है वो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में तब्दील हुआ और एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील हुआ, और जो अब तक आपके सही तौर पर डेमोक्रेटिक स्टेट में तब्दील नहीं हो सका है। अब तक आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट में तरस रहे हैं। सर, रीजन क्या रही? क्या हम कायद के जमहूरियत के विजन को समझ नहीं पाए या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे? नहीं, मेरे ख्याल में ताकत के मराकज़ जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी मिजाज की हुकूमत कायम हो सकती है। ये उनका अमल था और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान को डंडे के जरिए चलाया जा सकता है, और अब तक यही कोशिशें जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान इनसे चल नहीं पा रहा है। ये पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। जो भी हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी के जो भी अनासर हैं वो पाकिस्तान को चलने में रुकावट बन रहे हैं। फिर ये कि अदलिया के अंदर भी कोई ऐसा हमारी मिसाली अदलिया नहीं रही है। बदकिस्मती के साथ हम पहले के पहले जाते हैं। एक जो जस्टिस रशीद थे जिन्होंने कायद आज़म से हल्फ लिया था, वो एक बेमिसाल चीफ जस्टिस थे। जब वो रिटायर हुए तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में दीगर जज मौजूद थे उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनका नाम जस्टिस मुनीर था, उनको लाया गया और उनको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। यहाँ से खराबियों की बुनियाद पड़ी और मेरिट के कत्ल की बुनियाद पड़ी और मेरिट न होने की बुनियाद पड़ी।
پھر اس کے بعد کیا ہوا, اسی جسٹس منیر کو جو چیف جسٹس بھی رہے تھے پاکستان کے, بعد میں انہیں وزیر قانون بنا دیا گیا, اور ایوب خان نے ان سے کہا تھا کہ جائیں بنگالیوں سے کہیں کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں. یہاں سے تباہی کی بنیاد پڑی تھی, یہاں سے ساری خرابیوں کی بنیاد پڑی. ٹھیک ہو گیا نذیر صاحب, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اور جس طرح سے قائد کے ویژن کی بات ہو رہی ہے, ابھی نذیر لغاری صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو انفارچونیٹلی ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں بنا سکے قائد کے ویژن کے مطابق. تو سر میرا ان سے بھی یہی سوال تھا کہ ہم اس ویژن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یا پھر کرنا نہیں چاہتے تھے. اس میں سیاسی جو جماعتیں ہیں ہماری, ان کا کردار بڑا اہم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ قائد کے ویژن کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو آج قائد کا یوم پیدائش ہے, اور پوری قوم کو ہم جو ہے وہ ظاہر قوم کی جانب سے اپنے قائد کے ساتھ ایک یوم تجدید عہد کا دن ہے. آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ بابائے قوم, ہم نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ کیا آپ کو صرف پاکستانی قوم کی جیبوں تک رہنے دیا, یا قائد کے جو نظریات تھے, جو افکار تھے, اس کو ہم نے فالو کیا؟ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد کا جو ویژن تھا اس کو آپ کیا کوئی بھی نہیں سمجھ پایا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قائد نے کیا بنایا تھا. اگر قائد جو ہے ویسٹرن کرسچن ڈیموکریسی جو ہے اس کو ہی چلانا تھا, تو پھر تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو وہی ڈیموکریسی تھا, وہی اینگلو سیکسن لا تھا. نیا دیکھیں, اصل بات جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیا ملک اس لیے بنایا کیونکہ ہم ایک دو قومی نظریے کے جو ہے وہ وارث ہیں. اور دو قومی نظریہ آج تو پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اطلاق ہو گیا. آج دیکھیں, ایک وہ دنیا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایک جو دنیا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. تو دنیا کے اندر قائد کا نظریہ تو بول رہا ہے آج تو, بلکہ وہ صرف قائد اعظم کے 2-3 فرمان ہیں, میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ رومال بھر برابر پاکستان دے دو, لیکن اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ ہم جو ہے جمہوریت کی تجربہ گاہ بنائیں گے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے اس کو مغربی طرز کی جو سلسلے ہیں ان کو چلائیں گے. دوسری بات, یا تو یہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ کوٹ نہیں ہے. دوسری بات جو ہے, جو ان کی آخری سپیچ جو کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1 جولائی 1948 کو جو ہے وہ اوپننگ آف اسٹیٹ بینک پہ کی, جو تمام وکلا برادری وہاں موجود تھی, تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا. اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو جب ایڈریس کیا اور پاکستان بننے کے بعد, تو انہوں نے 14 اگست کو یہ کہا کہ آپ کے سامنے اکبر کا رول ماڈل ہے اور آپ اس کا ٹالرنس ماڈل جو ہے اپنائیں. اس کے اوپر قائد اعظم غصے سے کھڑے ہو گئے اور جا کے روسٹرم کے اوپر یہ کہا کہ نو می لارڈ, our role model is not the Akbar's model but the gold, we will practice the golden states of Islam, golden پرنسپلز آف اسٹیٹ آف مدینہ. ہمارا ماڈل اکبر کا نہیں بلکہ ہم جو ہے اسلام کے سنہری اصول اپنائیں گے جو ریاست مدینہ میں جو ہے بتا دیے گئے تھے. یہ دیکھیں, اب اس کے بعد قائد کو اگر ہم یہ کہیں کہ جی انہوں نے تو مغربی جمہوریتوں کے لیے بنایا تھا, آئی ایم سوری, آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری, کیونکہ اس کے اوپر ملٹیپل جو اتھینٹک اس کے اوپر چیزیں موجود ہیں. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ سو, قائد کا کردار کیا کسی ایک شخص کے پاس ایسا کردار تھا؟ آج دیکھیں نا, سیاستدان جو ہیں وہ ملک لوٹ رہے ہیں, آج اشرافیہ ملک لوٹ رہی ہے, آج جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو جہاں موقع ملتا ہے لوٹتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, میرے قائد نے تو 80 کروڑ کی جائیداد اپنی دے دی, 1 روپیہ پاکستان کی تنخواہ لینے کے لیے کہا اور کہا میں 1 روپیہ لوں گا. محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ بھیا آپ 1 روپیہ کیوں لیں گے؟ تو کہا کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں, یہ الفاظ تھے. اور کہا, اور انہوں نے کہا اس لیے 1 سے اس لیے نہیں زیادہ لوں گا
ताकि क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, आप उसका मुकाबला करेंगे, उस कायद का मुकाबला करेंगे जो अपना दे के आज वो दे रहे हैं जायदाद, उस जमाने के 80 करोड़। सर लेकिन ये बातें तो करते हैं, बातों पे क्यों अमल नहीं कर पाते? ज़रा हम डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब की जानिब बढ़ेंगे। सर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो जिस तरह से कायद के अफकार की बात हो रही है, उनके विजन की बात हो रही है, उनकी सोच की बात हो रही है, कायद का पाकिस्तान क्या आज का पाकिस्तान है, नहीं है, क्यों हम आज के पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक कायद का पाकिस्तान नहीं बना पाए? सर जो फ्लॉज हैं मैं चाह रही हूँ उनसे आप भी डिस्कशन का आगाज़ करें। दोनों मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया कायद के विजन को और आज का पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है या नहीं। मेरा ज़रा मिक्स्ड तासुर है। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कायद के पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे छोड़ा। बिलफर्ज अगर आप देखें जो 3 असूल थे जिसमें इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, जी, और ये वो 3 असूल थे जिसकी वजह से यूरोप का राइज़ भी आता है और फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये तीनों असूल उनके हाथ से निकल गए तो फिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। इन्हीं असूलों को रखते हुए इत्तेहाद को हमने ज़िलज़िले 2005 में देखा, जो कश्मीर में ज़िलज़ला आया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। सही। इसी ईमान जो पाकिस्तान के ऊपर ईमान था, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दुनिया को दिखाया और बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर हमने स्टैंड लिया और उससे हम पीछे नहीं मुड़े। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से भी हुआ है। और आज अगर पाकिस्तान के ऊपर ईमान मुतज़लज़ल आपको पाकिस्तान की कौम का या नौजवानों का नज़र आता है या थोड़ी सी मायूसी नज़र आती है तो उसकी असल वजह एलीट कैप्चरिंग है। जो आपका एलीट है उसके पास डुअल नेशनलिटी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है, जिसकी तरफ थोड़ा सा इस तनाजुर में लेंगे कि ईमान नहीं, हम उसको यकीन कह सकते हैं कि यकीन कन्फ्यूजन का शिकार है, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट उनकी देखें, आप बिल्कुल आपने बजा फरमाया, उनकी यकीन मुतज़लज़ल है। और लोग जो हैं हमेशा खवास को, अवाम हमेशा खवास को देखती है, अवाम जिस तरह से खवास जिस तरह से करते हैं अवाम उसी तरह से करती है। लिहाजा पहले तो हमें फ़िल्टर लगाना होगा और जो जिस मुकाम का अहल है उस मुकाम पे लाके उसको बिठाना होगा ताकि ये मसला ख़त्म हो। ख़ारजा पॉलिसी, आपको याद होगा जिन्ना साहब ने ख़ारजा पॉलिसी में कहा था कि एनिमिटी विद नन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल। और उस वक्त जितनी भी जो मगरिब की ताकतें मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमला करती थी तो उसको उस वक्त जिन्ना साहब ने न फ़कत ये कि उसके ख़िलाफ़ बयान दिया बल्कि उनकी हिमायत का ऐलान किया, जैसे डच ने इंडोनेशिया के ऊपर किया था। बाद में भी आने वाले पाकिस्तानियों में आपने देखा हमने यमन की वॉर में किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं दिया और हम बातचीत की बात करते थे। सऊदीया ईरान के दरमियान में जो ताल्लुकात थे उसमें शुरुआत पाकिस्तान ने इन्फेक्ट की थी। इसी तरीके से जो इस वक्त गज़ा का मामला है, कश्मीर का मामला है, उसमें भी हमेशा हम आवाज़ों को बुलंद करते हैं। तो ये मिक्स एक हमारा है और प्रॉब्लम असल में हमारी लीडरशिप का है कि जब तक हम एलीट कैप्चरिंग को तोड़ेंगे नहीं, और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि वो रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें तवज्जो बजट ज़्यादा तालीम की तरफ लगाना चाहिए। आज आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिसमें 60% आपका यूथ है, वो उनके जो तालीमी इदारे हैं उसमें असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। CPEC आपका सेकंड फेज़ के अंदर दाखिल हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। क्या आपको तकनीकी लोग चाहिए जो तकनीक के हवाले से माहिर हों? क्या उस हवाले से आपके पास इदारे मौजूद हैं? पाकिस्तान की यूथ बहुत जीनियस है, बहुत टैलेंटेड है और उसकी साइंटिफिक रीज़न है कि ये मिक्स ब्रीड है। तो लिहाजा अगर आप आपकी लीडरशिप नहीं सही लाइन एंड डायरेक्शन देगी तो पाकिस्तान की यूथ का ये तीनों असूल जो जिन्ना साहब ने दिए हमें, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, उसमें हम इंशाल्लाह ताला उसके साथ कामयाबी हासिल बात की है। अभी चूंकि हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो हमारे ये वाला बुनियादी सवाल था इसके हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस करेंगे और जो सर बात कर रहे हैं ना कि 3 रहनुमाई असूलों की, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इस पर हम जो है अपने दीगर मेहमानों का ओपिनियन भी ज़रूर लेंगे। क्या कायद के फरमान के मुताबिक मुल्क में ताकत का सरचश्मा आवाम है? ये था हमारा बुनियादी सवाल। 33% इसके हामी हैं जबकि 66% ऐसा नहीं मानते हैं। जी 33% जो है ये बात मानते हैं कि कायद के फरमान के मुताबिक मुल्क में ताकत का सरचश्मा आवाम है जबकि 66% ऐसा नहीं मानते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। फरमुदात कायद पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जहां हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर से कुछ इक़्तिबासात ले रहे हैं, उसके तराजुम में से कुछ जो है वो चीज़ों को शामिल कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में। वहीं हम कायद के विजन को डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उनकी नौजवानों से क्या उम्मीदें वाबस्ता थीं,
اس پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، جہاں ہم ایک مہذب معاشرے کی بات کریں۔ وہیں نذیر لغاری صاحب، ابھی ہم ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ 3 اصولی جو ہیں وہ 3 رہنمائی اصول قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے دیے گئے تھے، عوام کو متحد کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے، مہذب معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے اور اپنے یقین کو مستحکم کرنے کے لیے۔ سر، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی ایمان اور اتحاد کے حوالے سے، کہ وہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں نظر آتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم ڈسپلنڈ ہیں، کیا ہم تنظیم سازی کو اپنا سکے ہیں، کیا ہم ایک منظم معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے؟ سر، تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ انتہائی 2 قابل احترام جو ہمارے ایکس ہیں، اور جن لوگوں نے ڈاکٹر منور اظہر اور عبدالقادر صاحب، جی میں بہت احترام کرتا ہوں اور بہت ان کی عزت ہے میرے دل میں۔ میں اس کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم فالو کرتے ہیں پروفٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس دنیا کے اندر کم از کم میرے علم کے مطابق جو سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے وہ ہمارے نبی اکرم تھے۔ میں نے اپنی پوری انسانی مطالعے کی تاریخ ہے، میں تاریخ کے مختلف ادوار کو پڑھتا ہوں، یورپی تاریخ کو، ایسٹرن تاریخ کو، بر صغیر کی تاریخ کو، عرب دنیا کی تاریخ کو، ہم امریکی تاریخ کو پڑھتے ہیں، لیکن اتنا راسخ ہر لحاظ سے جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، میں حضور سے زیادہ کسی کو بھی اتنا زیادہ آئین کا پابند نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ نے جو جنگ احزاب ہے، غزوہ احزاب ہے، اس کے اندر ٹوٹل 6 مہینے محاصرہ رہتا ہے مدینہ کا، اور 6 مہینے کے محاصرے کے دوران ٹوٹل 6 کیجولیٹیز ہوتی ہیں، 2 مسلمانوں کی طرف سے، 4 کفار کی طرف سے۔ وہ 4 کفار میں وہ بھی تھے جو چھلانگ مار کر خندق کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے تھے اور وہ مارے گئے تھے، جس طرح بھی مارے گئے، اور ایک وہ حضرت صفیہ جس کی گردن کاٹ کر نیچے پھینکا تھا۔ لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے؟ آفٹر ایفیکٹس یہ ہوئے کہ جنگ کے دوران، کیونکہ میثاق مدینہ بن چکا تھا، کانسٹیٹیوشن آف دا مدینہ بن چکا تھا، میثاق مدینہ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بہت سی اور باتوں کے علاوہ، میں اور یہ ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ یہ واحد آئین ہے دنیا کا جو اتنا وسیع المشرب ہے، تو تمام لوگوں کو اس کے حقوق دیتا ہے کہ یہودی اپنے یہودی قوانین ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے، جو عیسائی ہیں وہ اپنے قوانین کے مطابق عمل کریں گے، اور مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اسٹیٹ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ حضور اکرم ہوں گے، چیف جسٹس حضور اکرم ہوں گے، اور سپہ سالار حضور اکرم ہوں گے۔ یہ طے ہو گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ اس کے بعد ایک قبیلہ جو ہے عین جنگ کے دوران یہ کہہ کر چھوڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جناب یہاں تو ہمارے سامنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ جنگ ہو گئی، ٹوٹل کیجولیٹی 6 ہوئی، 2 مسلمانوں کی طرف سے، 4 ان کی طرف سے۔ لیکن اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ جناب جو جنگ چھوڑ گیا، جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور نے کہا کہ میں وڈرا کرتا ہوں ایز چیف جسٹس، بنو قریظہ والے اپنا آدمی لائیں، اس کو وہ نامزد کریں کہ وہ جج بن کر فیصلہ کرے، اور انہوں نے اپنا آدمی نامزد کیا۔ انہوں نے کہا جی چلیں، ہمارا استغاثہ یہ ہے کہ انہوں نے میثاق مدینہ کو توڑا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے سب کے لیے 500 سے لے کر 700 کے درمیان افراد تھے جو چلے گئے تھے، تمام لوگوں کے لیے سزا مقرر ہوئی۔ ان کا مقرر کردہ جج ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کو سزائے موت دو، اور سزائے موت دی گئی، سزائے موت دی گئی۔ 4 کیجولیٹی ٹوٹل جنگ کے بعد غزوہ احزاب کی ٹوٹل کیجولیٹی۔ ہمارے ملک میں آئین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، ایبروگیٹ ہوتا رہا، سبورٹ ہوتا رہا۔ سر کیوں ہوا؟ ہم ان تعلیمات کو جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پائے، کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر پائے، کیوں نہیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چل پائے؟ حکمران اشرافیہ کی کوتاہ بینی تھی، کوتاہ نظری تھی، کور چشمی تھی، وہ نہیں دیکھ رہے تھے، نہ حضور اکرم کی سیرت سے کچھ حاصل کر رہے تھے، نہ قائد اعظم کے علم سے کوئی حاصل کر رہے تھے۔ ان کے آگے اپنے مفادات تھے، اپنے ادارجاتی مفاد، اپنے ذاتی مفاد، اپنے شخصی مفاد، اور اس کے ساتھ تمام لوگ جو گورن کرتے رہے، چاہے وہ اداروں میں تھے، چاہے وہ بیوروکریسی میں تھے، چاہے وہ سیاست میں تھے، ان میں سے بیشتر، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، ان میں سے بیشتر اپنے ذاتی مفاد کو، یہ ہزاروں لوگ اس وقت بھی پاکستان میں ملازم ہیں لیکن غیر ملکی شہری ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جی
क्या अच्छा लगाई साहब, आपकी बात पाकिस्तान भी कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, जिस तरह से हम सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को तो हमेशा बात भी करते हैं, उनको टारगेट भी करते हैं, उनकी कमज़ोरियों को भी गिनवाने की या उनकी बेहतरी के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आम आवाम में भी हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि जहाँ हम वेल डिसिप्लिन्ड होने की बात कर रहे हैं, एक महज़ब माशरे की तश्कील की बात कर रहे हैं, हमारी कौम की तंजीम साजी की बात करें, तो वहाँ एक छोटे से आउटलेट पे भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो है वो कहीं पे भी हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। हमारे अंदर तंजीम साजी का जो अंसर है, जो एलिमेंट है, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। सर, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है आज। काश कि ऐसी गुफ्तगू रोज़ाना हुआ करे और हम कौम को कुछ दे सके। लेकिन मेरा मसला यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कायद ने तो अपने रहनुमा असूल बता दिए थे, बिल्कुल, लेकिन हमने अमल करना है। और वो दिखे ना, वो कायद जो उस टाइम पे क्या कहते थे, वो कहते थे कि अगर कोई 1 मिनट भी देर से आता था, लोग कायद आज़म की घड़ी देख के, जो अपनी घड़ियां थी वो कायद के आने से लगा लिया करते थे। यानी कि इतना डिसिप्लिन शख्सियत जो है वो आपको फिर वो अभी जिस तरह से मोहतरम लगारी साहब ने बोला, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त की, उन्होंने जी कायद जो दीन के साथ उन्होंने बात की। आप उसके अंदर लॉ के अंदर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर था और लिंकन इन के अंदर, इसलिए उन्होंने लिंकन इन ज्वाइन करना चाहा। यही इस्लाम के बुनियादी असूल हैं, यही एक इंसान को मुकम्मल शख्सियत तब्दील करते हैं जो बात का पक्का हो। क्या बात की उन्होंने, वी शैल हैव इंडिया डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि इससे बढ़कर और क्या बात की जा सके। तो मकसद ये है कि ये बातें जो हैं ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, इनको समझना जरूरी है, इनके ऊपर गौर करना जरूरी है। कायद का देखें ना, कायद बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक, उन्होंने अपने असूल बता दिए। उन्होंने क्या कहा, करप्शन और जो ब्राइबरी है ये आपके लिए जो है जहर कातिल होंगे किसी मुआशरे के लिए। ऐसे ही तो फिर ये करप्शन और ब्राइबरी जो है आज कहाँ लेके खड़ी है। पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि जब जब कायद के असूल अपनाए गए, और आप चाहे वो ज़लज़ला हो कश्मीर का, लेकिन साथ ही मुझे आज ये एतराज है, मैं बड़े एहतरामन एतराज करना चाहता हूँ कि हमारे निगरान वजीर आजम जो हैं वो कायद के अफकार के मतलब बात करने लग गए और कहने लग गए कि जनाब उनकी कोई हतमी बात नहीं है। क्यों नहीं हतमी, पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, कोई हमारे निगरान वजीर आजम या मैं या आपने नहीं बनाया था। कायद आजम ने अगर बनाया था तो उसके रहनुमा उसको बताया गया था फलस्तीन। सर, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसको ही लेकर चलें, कंटिन्यू करें। हम अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब दोबारा आएंगे। सर, आप भी इस पर अपनी राय का इजहार करें, और साथ ही जहाँ ईमान इत्तेहाद तंजीम की बात हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, उतनी वेल डिसिप्लिन नहीं है जिस तरह के होना चाहिए था। जिन तालीमात पर हमें फोकस करने का कहा गया था, अगर हम उनको अपने अंदर इनकलकेट करते, अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करते, तो शायद हमसे ज़्यादा वेल डिसिप्लिन तो कोई होता ही ना। हमारी तो तालीमात जो आज से 1400 साल कबल बताई गई हैं, उन पर भी हम फॉलो नहीं कर सके, हम अपने बच्चों में ये तमाम तर तालीमात इनकलकेट नहीं कर सके। सर, कसूरवार हम हैं या हमारी नौजवान नस्ल है, या फिर आपकी नज़र में कौन है? असल कसूरवार लीडरशिप है। अब्दुल्ला साहब ने भी उसकी निशानदेही की और लगारी साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से बताया। मैं लगारी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि असल सोर्स पाकिस्तान की ताकत का इस्लाम है, और मीसाक मदीना वो मीसाक है जिसके अंदर आपको प्योर सेकुलरिज्म, यानी इस्लाम से बढ़कर सेकुलर रिलीजन नहीं है, ला इकराह फिद्दीन लकुम दीनकुम वलिय दीन की बात करता है, जहाँ पे सारी कम्युनिटी को अपने राइट दिए गए, और अगर कोई मुजरिम है तो उस कबीले के कानून के मुताबिक उसका सरदार जो है उसको पनिश करेगा अगर वो गद्दारी करता है। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल हमारे पास नहीं है। देखें, जब बरतानिया बरसग़ीर में आया तो उसने जो सबसे पहला काम किया वो मुसलमानों से उनके नज़रियाती शनाख्त को खींच लिया, और उनका पहला जो एतराज़ था वो वहदानियत के ऊपर या खाना काबा के सामने जो हम सजदा करते हैं उस पे था कि एक तरफ आप बुतों को इनका इनकार करते हैं और दूसरी तरफ पत्थर से बने हुए खाना काबा के सामने आप सजदा करते हैं।
اور انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا کہ جو آپ کی مذہبی تعلیم تھی اس سے ماڈرن ایجوکیشن کو جدا کر کے رکھ دیا. دیکھیں یہ وہ مذہبی تعلیم تھی, مدینہ کی وہ یونیورسٹی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کی تھی, جہاں پہ 500 علوم بیک وقت پڑھائے جاتے تھے, جہاں پہ امام ابو حنیفہ بھی فارغ التحصیل ہوئے, جہاں پہ جابر بن حیان جیسے سائنٹسٹ بھی نکلے. تو جب ہم نے اپنی اساس کو کھو دیا تو اس کے بعد آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت دیکھی. دوسرا اہم جو وجہ ہے اس کی کلونیل ہیریٹیج ہے. آج بھی امریکہ لے جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو, وہاں جا کے ٹریننگ کراتا ہے, اپنے ورلڈ ویو کو ایکسپوز کرتا ہے. 22,000 آپ کے کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ڈوئل نیشنلٹی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, بڑے سستے بکتے ہیں پاکستان کے راز دے کر, ایک چھوٹی سی اسکالرشپ لے کر اپنے بچوں کی. ریزن اگین یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات اور کلونیل جو ورلڈ ویو ایکسپوزڈ ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے, چونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ان کے پہلے ہی پراپرٹیز باہر کے اندر موجود ہیں, ان کے بچے تعلیمی یافتہ وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ مستقبل میں جا کے انہوں نے وہیں رہائش اختیار کرنی ہے. تیسرا جو اہم اس کا ریزن ہے وہ جسٹس کا نہ ہونا ہے. افلاطون نے کہا تھا کہ کسی چیز کو اس کے اہل مقام پہ رکھنا جسٹس ہے. یہی ایگزیکٹلی قرآن کی ڈیفینیشن ہے. آج بونے قد کے لوگ اوپر بیٹھے میں اور غلط فیصلہ سازی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ان 3 بنیادی چیزوں کو ہم ہٹ کریں تو ہمارا قائد کا پاکستان موجود ہوگا. نہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ ان کے ایمان اور سنسیئرٹی کی کمی ہے. ہمارے پاس دیکھیں لغاری صاحب جیسے لوگ, عبداللہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت سچے لوگ ہیں. آپ کی آرم فورسز کو بالفرض لیے دنیا مانتی ہے اس کے پروفیشنلزم کو, لیکن جس طرح سے 5th جنریشن وارفیئر کا ہم حصہ بنتے ہیں اور اپنے آپ, مثال کے طور پہ پاکستان کی مائنورٹیز پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان بنا تو 10% تھی مائنورٹی, اب 5% سے کم ہے. تو ہم نے ایک ریپریشن کیا تھا مائنورٹی کے خلاف. یہ غلط پروپیگنڈا ہے, یہ ہمارے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. جبکہ سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی کمیونٹی جو پاکستان میں اس کا برتھ ریٹ بہت زیادہ ہے, جبکہ مائنورٹیز کا برتھ ریٹ بہت کم ہے. اور پھر اکنامک اپرچونٹیز کی وجہ سے بہت سارے مائیگریٹ بھی کر کے گئے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ریپریشن کیا تھا, تو ہمیشہ جب بھی آپ 5th جنریشن سے وارفیئر کو جب آپ دیکھتے ہیں کوئی پروپیگنڈا آتا ہے, پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اور اگین آئی وڈ سے دس رسپانسبلٹی لائز ود دا لیڈرشپ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی بات کو یہیں پہ روکیں گے. عبداللہ گل صاحب, جس طرح سے ابھی سر بات کر رہے تھے, بڑی اہم بات انہوں نے درمیان میں کی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فل آف پوٹینشیل ہے, ان میں بہت پوٹینشیل ہے, ان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن کیا ان کو پراپر گائیڈ لائن فراہم کی جا رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ نیچرل کلیمٹی کی صورت میں تو ہم متحد ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم ملکی مفاد کے لیے ڈیلی بیسس پر اپنے معاشرے کی تنظیم سازی کے لیے, اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے متحد ہو پاتے ہیں یا نہیں؟ یہی تو افسوس ہے المیہ ہے. کتنی خوبصورت بات کی دونوں ہمارے شرکاء نے, اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جب موجود ہیں تو پھر یقیناً میرے خیال میں کردار سازی کے لیے عمل ہو رہا ہے, اور ہمیں تو خود ان سے موٹیویشن مل رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا اس کا تو بڑا ایک اہم کردار ہے. اور قائد نے کیا کہا تھا کہ میں بار بار علی گڑھ اس لیے جاتا ہوں کہ یہ اسلحہ خانہ ہے مسلم انڈیا کا, اور اسلحہ خانہ سے تشبیہ دی گئی. اور پھر جو قوانین بتائے گئے وہ کہا کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے مل پور کے اندر جو اسلام آباد کے پاس جگہ ہے وہاں کہا کہ قائد کیا نظام ہوگا آپ کا؟ تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں نظام دینے والا, وہ تو 1400 سال پہلے آ گیا ہوا تھا. اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات انہوں نے کہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون دے؟ وہ بے کردار لیڈرشپ جن کا کوئی کردار نہیں ہے, جن کا کوئی اخلاق نہیں ہے, جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر معیاری گفتگو کرتے ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر ان کے مفادات اپنی ذات سے جڑے ہیں. جبکہ قائد کے جو تھا وہ قائد کی اگلی نسل کے اوپر نظر تھی, پوری دنیا کے اوپر ان کی نظر تھی, اور وہ اپنے پیسے سے جو ہے وہ سیاست کرتے تھے, عوام کے پیسے سے نہیں. وہ کیا کسی نے بولا کہ گاندھی جو ہے وہ تو 3rd کلاس ریلوے میں سفر کرتا ہے اور آپ جو ہے ریلوے کے 1st کلاس میں جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ گورنمنٹ کے پیسے سے سفر کرتا ہے اور میں ذاتی پیسے سے سفر کرتا ہوں. قائد کی ذرا آپ بات چیت سنیں,
कायद उस टाइम पे दुनिया के वेल ड्रेस्ड इंसानों में 10 पहले आदमियों में उनका शुमार होता था। अभी भी आप जो है जिना जो म्यूजियम है जो कायद के मजार के नीचे करके, यकीन माने वहां उनका, आप इससे मैं अपने आवाम के लिए बताना चाहता हूं कि कायद अपना छुरी कांटा और चमचा अपने साथ लेके जाते थे। वो अपने छुरी कांटे और चमचे से खाते थे और वो बड़े उनका एक अपना सिस्टम था। लेकिन असली बात जो है वो बहुत गौरतलब है, वो ये है कि एक आदमी ने अपना किरदार शो करके खुद ही को उस मुकाम के ऊपर लेके आया। जब अल्लाह ने पूछा बंदे तेरी रजा क्या है, उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, मिले पाकिस्तान तुझे मिलता है। अब ये यकीन है, ये वही यकीन है जो कभी हजरत उमर फारूक जो है वो खत लिख देते हैं दरिया के नाम पे कि अगर तू अल्लाह के नाम से बहता है तो मेरा खत पाते ही जो है वो तू बहना शुरू हो जाए, और खत के डालते ही दरिया बहना शुरू हो जाता है। मसला यहाँ ये है कि ये यकीन था उस शख्सियत का, लेकिन हमने उनके नजरियात को डिस्टॉर्ट कर दिया। हमारे किसी इदारे ने, हमारे किसी रियासती शख्स ने, हमारे किसी जो है अदलिया ने और हमारे किसी जो सियासतदान ने कायद का विजन नहीं समझ सके। हमारे देखे ना सर क्यों नहीं समझ सके इसको? इन डिटेल अपने तीनों मेहमानों से हम जानेंगे। इसका कसूरवार कौन है? क्या हम खुद इसके कसूरवार हैं बहैसियत वालिदैन, बहैसियत उस्ताज़ कराम? क्या हम वो चीज़ इनकलकेट नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं जो है वो पाए, या उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी थी, वहाँ फ्लॉज आए? सर तीनों मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अभी इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। क्या ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के नारे से रूगर्दानी करने की वजह से पाकिस्तान तरक्की में कमज़ोर है? 95% को ऐसा ही लगता है, जबकि 5% ऐसा नहीं मानते हैं। शॉर्ट ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डिस्कशन हो रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के हवाले से, नौजवानों से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि आज का पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है, फ्लॉज कहाँ हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सजेशन बेस्ड गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एक शेर से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बड़ा अहम शेर है अकबर इलाहाबादी का। इस शेर से हम गुफ्तगू के स्टार्ट करेंगे। नज़ीर लगाई साहब, आपसे बात आ रही है किताब की, बात आ रही है अखबार की, बात आ रही है मीडिया के किरदार की। सर आज के दौर के मीडिया को डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। क्या लग रहा है आपको आज का मीडिया कायद के दौर के मीडिया के मुताबिक मुल्की इमेज को आलमी सतह पर पहुँचाने में मौसर किरदार अदा कर रहा है आपकी नज़र में? मैंने जिंदगी का बेस्ट मीडिया में गुजारा। मैं मुल्क के मुअक्किर तरीन अखबार का एडिटर रहा हूँ और मैंने खुद भी अखबार निकाले हैं और मैंने चैनल भी शुरू किए, चैनल भी चलाए हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि हमें बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी रियासती मुक़्तदरा उसके अपने गोल और उसका अपना एजेंडा है। हमें उससे ये 10 बस्ता गुजारिश करनी है कि आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान के जोग्राफी पर, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले अवाम पर रहम करें। और उनके कोर ये क्या बात हुई कि आपके यहाँ लोगों के लिए फतवा जारी हूँ जी, और आप कहें कि ये काफिर है, ये मुसलमान है। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया कि जनाब इस शख्स को इसलिए जिंदा रहने का हक नहीं है कि इसका ये नजरिया है, इसका ये ख्याल है, इसका ये तस्वुर है, इसकी ये सोच है। इस वजह से लोगों को जो है वह जिंदा रहने का हक नहीं देते हैं। तो हमारी मुक़्तदरा, हमारी जो रियासती अथॉरिटी है, उसको अपना किबला ठीक करना होगा। ये मुल्क बेपनाह हसीन मुल्क है। इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है। इसकी यूथ कमाल यूथ है। इसके यहाँ वसाइल न होने के बावजूद बच्चों ने जिस तरह तालीम हासिल की है और जिस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं वो हमारे लिए एक मिसाल का दर्जा रखती है। हमारे बच्चे का विजन बहुत वाज़ेह है और बहुत सिर्फ उसकी वाज़ेह है। हमारी अशराफिया जो भी है, वो जिस शोबे में भी है, अशराफिया वो सर्विसेज में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो सियासत में है, वो मजहब के ऐवानों में, मजहब के हमारी मसाजिद में, और जहाँ जहाँ पर भी है उसको अपने आप को ठीक करना है। पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा ठीक है। पाकिस्तान के आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। कायदे आज़म का विजन अगर सच्चे दिल से मानते हुए और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कायदे आज़म के फरमूदात के मुताबिक
اگر وہ اور میرے خیال میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک مکمل کانسٹیٹیوشن، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کیا جائے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس آگے بڑھنے کے بڑے امکانات ہیں۔ سر آپ بہت اچھی بات کریں، کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ جس طرح سے ابھی لگائی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، جس طرح ہم پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پوٹینشیل ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ ینگسٹرز میں بہت جو ہے وہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے، صرف تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سر اسپیسیفکلی اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں آزادی صحافت کو بھی ہم نے دیکھا، صحافت کا کردار، اسپیشلی اردو صحافت کا کردار ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ سر آج کے میڈیا کو جب ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہمارا آج کا میڈیا پاکستان کا پازیٹیو امیج پروموٹ کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں لاغاری صاحب کے بات تو اب میں کیا بات کروں، چونکہ وہ تو اس پوری فیلڈ کے ٹائکون ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ میجر سورس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور کانفلکٹ دونوں کو پیدا کرنے کا۔ میڈیا انفارمیشن کا سورس ہے اور ذہن سازی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈان اخبار کے حوالے سے جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو وہاں پہ انہوں نے وزٹ پے کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ پاکستانی میڈیا کا المیہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا معیار نہیں ہے، جس کی طرف نذیر لاغاری صاحب نے اشارہ کر دیا۔ کوئی کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا سے مقابلہ نہیں کر پا رہا اس وقت، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جو ہے بجائے رپورٹنگ کرنے کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے، نہ کہ انالیسس کرنا ہے۔ دوسری انویسٹیگیٹو جرنلزم، فار انسٹنس یہ کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے میڈیا میں شروع سے موجود نہیں ہے۔ تیسرا یہ پابندیوں کا شکار رہا ہے، ہمیشہ ایک ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو، اور پھر آپ نے اسی وجہ سے مختلف چینلز کو دیکھا ہوگا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے نظر آ رہا ہے۔ پھر اصل المیہ ان کا یہ ہے کہ یہ ریٹنگ کے تعاقب میں ہے، یعنی آپ مسالے دار خبریں دیں، بڑا چڑھا کر خبریں دیں اور اپنی ریٹنگ لے لیجیے، اور جو میڈیا سیدھی سادھی رپورٹنگ کرتا ہے اس کی ریٹنگ تو آئے گی نہیں، چونکہ لوگوں کو آپ نے اس کام کے اوپر لگا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے اکبر الہ آبادی کا اتنا بڑا شعر پڑھ دیا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم میں اس وقت یہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹ اور میڈیا پرسنز بیٹھ کر اپنے حدود اور قیود کا جو ہے وہ تعین کریں کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی، کیا ہماری بات سے پاکستانی عوام اور معاشرے کے جو اقدار ہیں وہ کئی متزلزل تو نہیں ہو رہے، پاکستان کا امیج اور تاثر جو پوری دنیا میں ہے وہ کوئی ٹارنش تو نہیں ہو رہا۔ بالفرض میں ایک صرف جملہ کہوں، بالفرض آپ مسنگ پرسنز کے اوپر آ جائیے۔ اب بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے کہ بہت سارے بلوچستان کے مسنگ پرسنز ایسے ہیں کہ جو کہ آزادی کی تحریک یا ملیٹنٹ گروپس کے اندر شامل ہیں اور ان کی فیملیز کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ آتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ تھے، یہ تو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسنگ پرسنز کا پرابلم نہیں ہے، لیکن ادھوری بات اور سکے کے ایک رخ کے اوپر صرف دھیان دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی جو عمل ہے وہ یہ کہ ہمیں ٹرینڈ یافتہ جرنلزم میں لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اور اپنے ڈیمارکیشن جو لائن ہے اس کے تعین کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کا میڈیا جو ہے وہ ترقی کرے گا اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ یہ اہم ستون ہے ایک۔ یقیناً ایسا ہی۔ عبداللہ گل صاحب، ابھی جیسا سے ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے، ہم تو سورس کی جانب جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے۔ اس وقت اگر پاکستانی میڈیا کی ہم بات کریں اور تینوں پلیٹ فارمز کو ہم ڈسکس کریں گے، تینوں میڈیمز کو، پرنٹ میڈیا کو بھی، الیکٹرانک کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی۔ سوشل میڈیا کی اگر اسپیشلی بات کریں جہاں ینگسٹرز کا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ راج ہے، اور وہاں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انفارمیشن جو ہم آگے پروموٹ کریں، آگے شیئر کر رہے ہیں، یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، اس کی سورس کیا ہے، ہم اس پر بھی نہیں ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ایک بات ہمیں ملی، اب شتر بے مہار کی طرح ہم نے تو اس کو پھیلانا ہے، یہ ہمارا سب سے بیسک کام ہے۔ اس سے پاکستان کا امیج کس حد تک خراب ہو رہا ہے، اس پہ کتنے حرف آ رہے ہیں، ہم اس کو سوچنے سے کیوں قاصر ہیں؟ سر دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائد نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا the press and the nation rise and falls together۔ جو اخبار اور عوام دونوں جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ گراوٹ بھی اکٹھے ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے ترقی بھی اکٹھے کرتے ہیں۔
اب اس کو اگر سامنے رکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا، اس کے معیار کو پرکھنا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب اخبار کے اندر کوئی خبر آتی تھی تو باقاعدہ عدالتیں کوٹ کیا کرتی تھی اور کہتے تھے کہ جی اخبار کی خبر ہے، اور اس کو عدالت کا ایک حصہ بنا لیا جاتا تھا ایویڈنس کا، اور اس کے اوپر لوگوں کو سزا اور جزا ہو جایا کرتی تھی. لیکن اور پھر اخبار کا یہ معیار تھا کہ ایک اخبار ایسا تھا جس کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ تھا کہ اس کے خالی پلین پیپر جو ہے وہ وقت آیا کچھ مسائل کا شکار ہوا تو پلین پیپر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا اور لوگوں نے خریدا اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اخبار خریدتے تھے. یہ تھا لوگوں کا معیار اور لوگوں کا ٹرسٹ ایک اپنے صحافی کے اوپر. دیکھیں آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جس کا ایک طرف جو ہے لغاری صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی انہوں نے اشارہ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی مسائل ہیں اس کا جرنلسٹ شکار ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو بنیادی جرنلزم تھا، آپ دیکھیں نا ابھی جب ہم لغاری صاحب کو سنتے ہیں کسی چینل کے اوپر تو دل باغ باغ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحافی معیار کی گفتگو کر رہا ہے، اس کے پاس پیچھے تجربہ ہے، اس کے پاس تاریخ ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آج کے کل کے لونڈے لپاٹے جو ہیں وہ جرنلسٹ بن گئے ہیں، اور وہ جرنلسٹ بن کے جو کردار ادا کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو آپ کے سامنے. ابھی جیسے مسنگ پرسنل کی بات ہوئی، ابھی یہ کسی نے بتایا کہ جو یا تو پہاڑ پہ چلے گئے اور وہاں مرمر آ گئے اور یا مارے گئے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، یا پھر جو ہے وہ بھارت ٹریننگ کرنے چلے گئے، تو پھر وہ مسنگ ہو گئے. مطلب فار گاڈ سیک. اور پھر جو فگرز ہیں وہ بھی ویری کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ابھی آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ جو خاتون آئی تھی ڈاکٹر، بھائی وہ ایک ان کا پہلے ماما قدیر بھی تو تھا، وہ ماما قدیر کہاں چلا گیا؟ وہ تو سب سے بڑا جو چیمپئن تھا وہ تو غائب بھی ہو گیا، پیچھے پس منظر نامے میں چلا گیا. اب جو قائد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں دوبارہ، صحافیوں کے لیے دیکھیں نا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک سے کوئی آدمی انفارمیشن دیتا ہے، جیسے میرے والد جنرل حمید گل، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا اور پوری دنیا کے اندر ان کو 5ویں بڑے دماغ کے طور پر پہچانا جاتا تھا. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جب انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ وہ ہار جائے گا، اسی طریقے سے انہوں نے پلوامہ کا متعلق بتایا کہ جی وہ تیسرے ہفتے جو ہے فروری کے اندر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن تب کسی نے نہیں بولا. لیکن یہی خبر جب مغرب سے آتی ہے، وہاں کا کوئی جرنلسٹ رپورٹ دیتا ہے. نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کی لیڈ لگی تھی کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ، اور پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو جو ہے وہ ہرا دے گا. یہ دیکھیں نا، میں یہاں یہ اپنے والد کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ جب کوٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستانیوں نے لکھنا شروع کر دیا. یعنی کہ ہمارے اندر جو معیار تھا، جو صحافت کا کردار تھا، وہ کہیں میرے خیال میں مغرب کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے لگا. حالانکہ میرے خیال ہے کہ ہم ہیں خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میرے خیال ہے جو ہمارے پاس دانائی ہے، علم ہے اور تجربہ ہے، وہ شاید دنیا کے کسی صحافی کے پاس اس لیے نہیں ہے. یقیناً سر ایسے اس کو پراپر گائیڈ لائن اور پالش کرنے کی ضرورت ہے. نذیر لغاری صاحب، آخر میں صرف میں چاہوں گی ایک جملہ نوجوانوں کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے. سر، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے وسائل آپ کے ہیں، اس سارے کا سارا پوٹینشیل آپ کا استعمال ہوگا، یہ ملک بہت آگے بڑھے گا. ہمارے نوجوان قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق اور حضور کی زندگی کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں بھی غلطی نہیں کریں گے اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ سکیں. بے شک. اپنے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے قائد کے فرمودات پر مبنی گفتگو کی اور قائد کے ویژن کو ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہماری نوجوان نسل اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکے کہ آج کا میڈیا قائد کے دور کے میڈیا کی طرح ملکی امیج کو عالمی سطح پر پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. یہ ہمارا تھا بنیادی سوال. 14% اس کے حامی ہیں جبکہ 86% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نے کے بعد.